اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ فقراء ہیں، عاشقین ہیں، درویش ہیں، صوفیاء ہیں، یہ ہمیشہ عید میلاد النبی لازمی قرار دیتے ہیں اور یہ مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، حقیقی طور پر صحیح جشن منایا جاتا ہے۔ فقراء کے نزدیک یہ عیدوں سے بھی بڑھ کر عید ہے میلاد النبی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جو عشق میں تڑپتے ہیں، جن کے لطاف زندہ ہیں، جن کا لطیفہ انا زندہ ہے، جن کو توفیق الہی ملا ہے، جن کو طفل نوری ملا ہے، جن کو باطن کے خزانے ملے ہیں، جو 7 جہانوں کی سیر کرتے ہیں، جن کو 7 جنتوں کی سیر کرائی جاتی ہے، جو کعبہ قوسین کے مقام پر باطنی طور پر جاتے ہیں، وہ لوگ حضور پاک کا میلاد جشن کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ ان کو سب سے بڑھ کر اور سب سے بڑی خوشی عید میلاد النبی کی کیوں ہوتی ہے؟ وہ تو عیدوں سے بھی ورا عید کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ جب سے دنیا بنی، جب سے کائنات بنی، جب سے یہ مخلوقات بنی، جتنے انبیاء کرام آئے حضور پاک سے پہلے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کو کوئی صفاتی نام ملا، جس کی وجہ سے ان کی امت میں بھی صفاتی نور اور ان کے امت کے ولیوں میں بھی صفاتی نور۔ آہستہ آہستہ باطنی درجات بڑھتے 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 جب عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، موسیٰ علیہ السلام سے پھر عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، اتنا تھا کہ اللہ سے ہم کلامی تو ہو چکی تھی لیکن دیدار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے پاس علم کی حدود ہی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا عام لوگوں کے لیے، پھر خاص کے لیے اور خاص الخاص کے لیے، یعنی علم کی وہاں انتہا ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ساتھ آپ عشق بھی لائے، جس کی وجہ سے کائنات میں آپ نے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور آپ کے وسیلے سے جو بندہ آپ سے وابستہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باطنی اور نوری نظر سے اس کو اللہ کے دیدار کے قابل بھی کیا۔ علامہ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ریت کا ذرہ تھا، حضور پاک کی نظر کیمیا پڑی، آپ کی باطنی نظر سے اس کی ایسی تربیت ہوئی کہ سورج بن کر ابھرا ہے، دیدار الہی کے قابل ہوا ہے۔ حضور پاک سے پہلے کسی نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اور اس کے امت کے کسی ولی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ تمام انبیاء کرام کو صفاتی نام ملا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 98 نام صفاتی ہیں، تمام نبیوں کو صفاتی نام ملے، ان کے قلب اور باطن میں بھی صفاتی نور۔ حضور پاسم کو کائنات میں پہلی دفعہ ذاتی اسم ملا، اور ذاتی اسم کی وجہ سے آپ سراپا ذاتی نور، اور ذاتی نور کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں جسم سمیت گئے، اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کے خواص، آپ کی امت کے خاص لوگ، آپ کی امت کے اولیاء، آپ کی امت کے عاشقین بھی باطنی طور پر باطنی مخلوقات جو انسان کے اندر بند ہیں، ذاتی نور سے ان کو جگایا جاتا ہے۔ حضور پاک جسم سمیت کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچے، آپ کی امت کے خاص لوگ، آپ کی امت کے عاشقین، آپ کے وسیلے سے، آپ کی تربیت سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کی باطنی نظر سے، آپ کی باطنی تربیت سے اس مقام پہ پہنچے کہ باطنی طور پر کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں تو کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، آپ کی نظر عنایت نہ ہو تو کوئی اللہ کا دیدار برداشت نہیں کر سکتا، آپ کی تربیت نہ ہو تو کوئی بندہ کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ تمام درجات، عشق کے تمام درجات حضور پاسم کی بدولت ہی ہیں۔ اس لیے ہمارے مرشد پاک سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظل علیہ نے فرمایا، جہاں تمام کائنات کا سر جھک جائے، یعنی تمام درجوں کو اکٹھا کر لیں، جہاں تمام کائنات کا سر جھک جائے
وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ انتہا کیا ہے یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی دیدار الہی ہے، حضور وسلم کی وجہ سے ہی قاب قوسین کا مقام دکھائی دیا، عاشقین کو وہاں تک جاتے ہیں۔ حضور پاک کے وسیلے سے ہی فنا بقا لقا کی تعلیم ہے، حضور پاک کے وسیلے سے ہی دیدار الہی ہے۔ آپ علامہ اقبال کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، جاوید نامہ، سب دیدار الہی کی باتیں ہیں۔ آپ حضرت سیدی سلطانپور رحمۃ اللہ کی تصانیف اٹھا کے دیکھیں، سب دیدار الہی کی باتیں ہیں۔ آپ فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سب دیدار الہی کی باتیں ہیں۔ یہ تمام درجات دیدار تک پہنچنا بھی حضور پاک کے وسیلے سے ہی ممکن ہے۔ اس وجہ سے کائنات میں جب سے حضور پاک کا ظہور ہوا، تمام عاشقین دل و جان سے حضور پاک کا میلاد مناتے ہیں، حضور پاک کا جشن مناتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوں تو کوئی بندہ دیدار الہی کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی وہ عشق کا قطرہ دل میں آ جائے تو اس کی کنجی بھی حضور پاک کے پاس ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں بھی عشق کا قطرہ آ جائے تو یہ اس میں اللہ ذات سے ممکن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ ذات آپ کے دل پر نقش ہو جائے تو یہ طاقت اور قوت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ حضور پاک کے روضہ رسول کا تصور کریں اور ان کو امداد کے لیے پکاریں، اور تصور کریں کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور آپ کی شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پر اللہ لکھ رہے ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے جیسے ہی آپ کریں گے، دل میں جنبش پیدا ہوگی، حرکت آئے گی، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ اس ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملائیں، کچھ دن، ہفتہ، 10 دن یہ ٹک ٹک محسوس ہوگی، دھڑکن تیز ہوگی، اس کے بعد اندر سے بڑی خوبصورت آواز آنا شروع ہو جائے گی، اللہ اللہ اللہ۔ سمجھ جائیں حضور پاک نے آپ کو قبول کر لیا، آپ کو حضور پاک کا فیض مل گیا، آپ کو حضور پاک کا نور مل گیا، آپ حضور پاک کے سچے امتی ہو گئے، اور آپ ہی وہی ہوں گے پھر حضور پاک کا جشن بھی منائیں گے۔ عاشقین حضور پاک کا جشن بڑے ادب احترام سے مناتے ہیں۔ حضور پاک کی امت میں داخل ہونے کے لیے، حضور پاک کا فیض لینے کے لیے، حضور پاک سے محبت کرنے کے لیے، حضور پاک سے قلبی نسبت جوڑنے کے لیے، اور دو جہاں میں حضور پاک کا سایہ اپنے سروں پر قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنے دل کا انتخاب کریں، اور دل کے اندر تصور کریں اس میں اللہ، اور دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھتے رہیں اللہ اللہ۔ یہ تمام عنایتیں حضور پاک کے وسیلے سے آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں، ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ